من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے میری قبر انور پر جو ساری دنیا کا مرکز ہے، ہر ایک مومن یہ چاہتا ہے اس سے پہلے کہ دنیا میں میری موت آئے میں اس دربار میں حاضری لگا دوں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی گیا شوق سے حاضری لگا کہ واپس آ گیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، بات ایسی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری قبر پر حاضر ہوا، میری قبر تک پہنچا سچے دل کے ساتھ، پھر اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو میری قبر انور پر حاضر ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک فرشتے کو میری قبر پر مقرر کر کے رکھا ہے۔ اس فرشتے کی سننے کی طاقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے، کونا کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ مدینے کا فرمایا، نہ مکہ کا فرمایا، نہ عرب کا فرمایا، بلکہ فرمایا دنیا کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہ کسی کی آواز سن نہیں سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر میری بارگاہ میں آ کر کے اس بندے کا نام جس نے مجھ پر درود پڑھا ہو اور اس کا نام جس نے پڑھا ہو اس کے باپ کا نام، یعنی فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر فلاں بن فلاں سے اس جگہ سے درود بھیجا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرشتے کا کمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر رہتا ہے۔ تو جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو ہر جگہ کی بات کو اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے مل کر کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صفر المظفر کا اسلامی ہجری کا دوسرا مہینہ ہے، آج اس کی 6 تاریخ ہو چکی ہے۔ پچھلا جو مہینہ گزرا محرم کا وہ پورے 30 تاریخ کا تھا، یہ آپ جان لیں، اس لیے آج اس کی 6 تاریخ ہے اور عیسوی کے حساب سے آج 1 اگست ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو سفر کا مہینہ ہے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ لوگوں کی نظروں میں رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس کو لوگ منحوس مہینہ مانتے تھے، یعنی اس مہینے میں نہ کوئی شادی کرتا تھا، نہ کوئی جو ہے مطلب نیا کوئی کام شروع کرتا تھا، حتیٰ کہ کئی لوگ تو اپنے جیسے یہ مہینہ آتا تھا تو یہ اپنا کاروبار لوگ بند کر دیتے تھے سفر کے مہینے کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ہیں نا یہ سفر کو منحوس مانتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ اب میں یہاں سے ایک آپ کو مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ عقیدہ بھی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ 3 چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا، ایک وہ شخص جو یہ مانتا ہو کہ فلاں کی بیماری کسی کا آدمی کو بیماری ہے، وہ بیماری مجھ تک آ جائے گی کس وجہ سے، میں اگر اس کو ٹچ کروں گا، میں اس کو کروں گا تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کا بچہ، کوئی بھی جانور کا بچہ، کوئی بھی پیڑ درخت سے لے کر دنیا میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ منحوس چیز ہوتی ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ذہن میں جس چیز کو جیسا گمان کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسی چیز بنا دیتا ہے۔ بھئی ایک آدمی جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو مانگتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خارجیوں کے جنگ کے لیے نکلے، ایک نجومی آیا جس کو آج کے دور میں اسٹرولوجر کہا جاتا ہے، یعنی جو ہاتھ دیکھتا ہو، جو آپ کی من کی بات کو پڑھ لیتا ہے اس کو اسٹرولوجر یا پھر اس کو جو ہے وہ نجومی کہا جاتا ہے۔
بخاری میں حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے جا کر کے اپنی ہاتھ کی ریکھائیں بتا کر کے اپنی جو ہے آنے والی جو ہے کل کو جاننے کی کوشش کی، تو کیا فرمایا اس کے بارے میں جانتے؟ اس نے کھلا شرک کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وہ جو بات بتاتے ہیں وہ کوئی بات صحیح بھی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلے کے جو نجومی تھے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے سے پہلے شیاطین کو اتنی جو ہے مطلب اجازت تھی کہ وہ زمین پر جو شیاطین جنات ہوتے تھے وہ زمین پر آ کر کے ان جو ہے شیطان کے پجاریوں کو جو ہے وہ مطلب جو ہے نجومیوں کو کیا کرتے تھے، ان کو آسمانی لا کر کے باتیں بتا دیتے، اس میں وہ 100 باتیں ملا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جب 100 بات بتاتے اس میں سے ایک بات صحیح ہوتی ہے، یعنی تکا جس کو آپ کہہ سکتے تکا لگتا ہے۔ تو ماہ سفر کو لوگ اتنا منحوس مانتے تھے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معزز مہینہ ہے، 30 دن ہے یا 29 دن ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے جنگ کے لیے، ایک نجومی آیا سامنے، کہا سرکار رک جائیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اب چاند کو دیکھیں، یہ چاند ہے نا، اس کے چاروں طرف ایک کنڈا بنا ہوا ہے، جب تک یہ چاند اندر ہے تب تک آپ باہر نہ جائیں۔ کہا ہوگا کیا؟ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شکست ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 8 سال کی عمر میں حضور پر ایمان لائے ہو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں مانتا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے زیادہ جانتا ہوگا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں مانتا کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے زیادہ جانتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4 دن کے بعد جب فتح پا کر کے جب واپس لوٹے اس نجوم کو واپس بلایا، کہا تو نے تو کہا تھا یہ چاند جب تک برج میں ہے تب تک باہر نہیں نکلو، میں دیکھ میں فتح ہو کر کے لوٹا ہوں۔ تو نجومی نے کیا کہا جانتے ہو؟ نجومی نے کہا جب تم یہاں سے نکلے تھے نا میں نے اپنے لوگوں سے دعا کروائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے پوری سگن لیتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو نہیں مانتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بعد کے ہیں لیکن ان کا زمانہ خلافت کے زمانے میں گنا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اتنی بڑی کتاب ہے امام موطا ابن مالک، اتنی بڑی کتاب، اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ بتایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں ایک بستی کو دیکھنے نکلے تو غلام نے دیکھا، جس کو آپ کا بھی ابھی کل ہوگا شاید چاند گہن کل ہوگا، کل کی تاریخ شاید بتائی ہوئی ہے، تو دیکھا کہ تو اس نے کہا یہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چاند گہن ہے تو ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ ابشگن ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو فرمایا اس سرکار آپ چاند کو دیکھ لیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہیں تو یہ تو نہیں کہنا چاہتا نا کہ چاند گہن ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو پھر فرمایا یہ بتا کہ جس نے چاند کو گہن کیا وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن اور چاند گہن ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کا ہمیں حکم ہے کہ جب بھی سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ایک عذاب ہو، آپ کا کوئی کام اسے نہیں رکے گا۔ جب بھی آتے ہیں نا تو پوری دنیا میں جتنے بھی سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ آپ سیدھا ایک حضور نے فرمایا کہ جب بھی چاند گہن ہو یا سورج گہن ہو، زیادہ تر سورج گہن پر بات ہوتی ہے، تو فرمایا کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو پروردگار اگر کوئی آزمائش ہے تو پروردگار اس کو ٹال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کو آپ کی نماز کے بدولت ٹال دے گا۔ اچھا، اسی مہینے میں ایک آخری جو بدھ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں پر آخری بدھ کہا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں اس کی حقیقت دین اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آخری بدھ ہے کیا؟ اب اس کے بارے میں 2 روایتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال آنے والا مہینہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کی 12 تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اسی کی 12 تاریخ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس مہینے کی جو آخری بدھ ہے، پہلی روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس بدھوار کو یعنی کہ اس مہینے کا جو آخری بدھ ہوگا، پہلا بدھ چلا گیا، ابھی دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر آخری بدھ آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بخار تھا، تو یہ جب سفر کا جب مہینہ کی آخری بدھ آئی نا، اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم ٹھیک ہوئے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ مدینہ منورہ کے باہر تشریف لے گئے گھومنے کے لیے، یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ آج بھی لوگوں کو دیکھ لو کہ آخری بدھ کے دن جو
جو لوگ ہیں وہ چھٹیاں لیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا کیوں؟ کہ اس دن حضور علیہ السلام کا بخار کم ہوا تھا۔ ایسی کوئی سند نہیں ہے، بلکہ آپ کو الٹی روایت یہ ملے گا کہ آقا علیہ السلام کا جو ہے نا یہ تقریباً آدھے سفر کے بعد زیادہ طبیعت خراب رہتی تھی۔ دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو جو ہے مطلب اس دن بہت زیادہ بخار ہوا تھا، یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال لکھ کر کے بھیجا کہ حضور ہمارے یہاں پر جب سفر کے مہینے کا آخری بدھ ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ جو ہے فاتحہ کے لیے الگ الگ کھانے بناتے ہیں، اس میں خاص کر کے تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہے آس پاس جو بھی درگاہیں ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا مزار ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو اور اسی مہینے کی 25 تاریخ کو آپ کا عرس پاک بھی ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو آگے ہمیں سمجھایا نے فرمایا کوئی بھی بدعت یعنی جو خرابی ہے وہ پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے ناخن ہوتے ہیں، پھر لمبے بال ہو جاتے ہیں، انسان کی شکل میں آ کر کے برائی دنیا میں رائج ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت جس کو امت کا ڈاکٹر کہا جاتا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی جو ہے مطلب قرآن کی جو ہے مطلب قرآن کے ترجمے کیا تفسیر لکھی ہے، سید صاحب سے پوچھا گیا کہ سید صاحب قبلہ یہ جو آخری بدھ اس کا کیا میٹر ہے؟ تو جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہو ان سے پوچھا گیا اس کا کیا ہے؟ تو فرمایا فاتحہ کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، آپ فاتحہ جس دن چاہو اس دن لگا سکتے ہو، لیکن یہ جاننا کہ اس دن حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو فاتحہ لگانی تو آپ لگا سکتے ہیں۔ ایک میں نے رات میں مسئلہ پڑھا تھا کہ ایک مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا تھا میرے دادا جی تھے اسی مہینے کی آخری بدھ کو بیٹھتے تھے کمرے میں، سورہ یاسین پڑھتے تھے، سورہ مجمل پڑھتے تھے، سورہ جو اخلاص پڑھتے تھے، سورہ جو ہے ناس پڑھتے تھے، سورہ فلق پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس پانی پہ دم کرتے تھے، پھر جو مریض ہوتے تھے ان مریضوں میں دے دیا جاتا تھا، مریض اس کو پیتے تو پانی تو وہ ایک دم جو ہے مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اب میرے دادا جی اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، اب یہ ذمہ داری مجھ پر آ چکی ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دادا جی کام کرتے تھے تو اب آپ کو کرنا پڑے گا، اب یہ بتائیے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے سوال پوچھا اس نے کیا کہا تھا، جو آخری بدھ ہوتا ہے نا اس کی رات کو میرے دادا جی کمرے میں بیٹھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ اس پر قرآن پڑھتے تھے۔ سورہ یاسین یہ قرآن کا دل کہا جاتا ہے اس کو۔ سورہ مزمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نعت ہے یہ۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ اگر صبح فجر کے بعد اگر پڑھ کر کے اپنے جو ہے جسم پر اگر دم کر لے ہمیشہ وہ جادو اور جو ہے مطلب دنیا کی ساری مصیبتوں سے دور رہے گا۔ آخری قرآن کی دو آخری جو صورتیں ہیں، اور سورہ فاتحہ تو جس کو قرآن جو ہے مطلب قرآن کا ماں کہا گیا ہے، جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ تمام موت کے علاوہ تمام برائیوں کی جو ہے مطلب موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا اس میں جو ہے شفا ہے سورہ فاتحہ میں۔ تو مفتی صاحب نے وہاں بھی جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ کے دادا جی نے یہ کام جو کیا ہے وہ آخری بدھ کی نسبت سے نہیں کیا ہے، ان کا ہر ایک عامل کا ایک اپنا تجربہ ہوتا ہے، اس رات میں بیٹھ کر کے وہ کام کرتے ہیں، ان کا یہ تجربہ تھا اور وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ یہ نہیں سناتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ساتھ یہ ہوتا یہ ہوتا۔ اگر آپ قرآن پڑھ کر کے اگر کسی کو پانی پڑھ کے دیتے ہو تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، بھئی قرآن کا پانی آپ جب چاہے پڑھ کے دے سکتے ہو۔ تو یہ جو آخری بدھ آتی ہے آپ فاتحہ لگائیں، عصر کی نماز کے بعد لگائیں، مغرب کے بعد جب بھی فاتحہ لگائیں۔ اچھا فاتحہ یہاں کس کے نام سے لگائی جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فاتحہ کس کے نام پہ لگائیں، ہمیشہ جو سوال ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ جب بھی فاتحہ لگائیں، میں تو کہہ رہا ہوں صرف آخری بدھ کو نہیں، ہر عصر کی نماز کے بعد فاتحہ لگائیں آپ۔ ضروری نہیں ہے کہ سامنے کچھ رکھنا ہو، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، یا اپنے نیت کر لیں یہ دل میں کہ میں جو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھوں گا، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھوں گا، اس کا ثواب تمام امت میں جتنے بھی مسلمان افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ فاتحہ ہے، آپ روزہ نہ کریں۔ کوئی کہتا نہیں کہ اس کے نام کی دینی اس کے نام کی دینی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں فاتحہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ پروردگار اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اور امت مسلمہ کی بارگاہ میں پہنچا تو پورے جتنے بھی امت مسلم سب کے کھاتے میں یہ ثواب چلا جاتا ہے، سب کے کھاتے میں یہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ فاتحہ لگائیں، میں تو کہہ رہا ہوں ہر عصر کی نماز کے بعد میں آپ ایک کام کریں، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ کی فاتحہ ہو جاتی ہے۔ اسے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کو ہر جمعرات کو یا جمعے کی رات کو یا جمعے کے صبح کو
زیادہ تر کل جمعرات کی شام کو ملتا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روح کو روزانہ اجازت دے گا ہر جمعرات کی شام کو وہ آپ کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہوتی ہے. اب ہم میں سے جتنے لوگ چلے گئے روح تو کسی کو نظر آتی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر کے دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, یعنی جیسا میں ان کو چھوڑ کے گیا تھا ویسے کے ویسے ہی ہے لوگ. اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو صرف اگربتی سے کام چلے گا نہیں, مغرب کی نماز پڑھنی پڑے گی. اب نہ تو کوئی مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے, سب اپنے اپنے حساب میں بیٹھے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اتنا کاروبار ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا, کوئی کہہ رہا ہے. اب وہ واپس وہاں سے جواب دے رہے ہیں. کون سی وہ روح جو آ رہی ہے آپ کے گھر پہ, وہ کیا کہہ رہی ہے جانتے ہو؟ اے ہمارے خزانوں پر حکومت کرنے والوں, یعنی یہ چھوڑ کے جو گئے نا یہ ہمارا ہی تھا پہلے. ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے, ہم اگر نہیں ہوں گے نا دنیا کا کوئی نظام نہیں چلے گا. آج بھی بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو بہت کچھ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیں, فرعون جیسا بادشاہ تھا 400 سال حکومت کرنے کے بعد میں جو یہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی, وہ کہتا تھا میں جو ہے مطلب تم سب کا رب ہوں, اور یہی من میں سوچتا تھا. اپنی کرسی پر بیٹھتا تو سوچتا تھا کہ میرے سوا میرے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. جب وہ ڈوب رہا تھا نا تب اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں کوئی رب ہے جو کچھ بھی نہیں ہوگا نا تب بھی وہ دنیا چلا سکتا ہے, تبھی وہ دنیا چلا سکتا ہے. تو اب جو ہے وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے, تمہیں اپنے پر رحم نہیں کرنا تو مت کرو, ہم پر رحم کرو. اب حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں پوچھا گیا ہے ان پر رحم کرنے کا کیا مطلب ہے, تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان پر رحم کرنے کا مطلب یہ ہے ان کے نام کے صدقے دو لوگوں کو, ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کے لیے قرآن مجید کی آیتیں پڑھو, ان کے لیے جو ہے نفل نماز پڑھو اور اس نفل نماز کا ثواب جو ہے ان تک پہنچاؤ. یہ ان کے لیے ان کے حق میں بھلائی ہے, یہ ان کے حق میں بھلائی ہے. تو یہ محرم یہ سفر کی بات ہو گئی. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے جمعے کو کسی اور ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے, خاص کر کے کیونکہ یہ مہینہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 2-3 جمعے میں ہم 15 یا 20 منٹ بات کریں گے. تو آپ سب جو تھوڑا ٹائم پر تشریف لائیں, اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگان ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.